الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محتشم سامعین و ناظرین محترم، ماہ مقدس رمضان المبارک جاری ہے اور اس ماہ کے اندر صدقات، خیرات، فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو فطرانہ کے متعلق کچھ ضروری مسائل جو بیرون ملک رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ فطرانہ ابھی آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور بلکہ ابھی ادا کرنا چاہیے۔ ماہ مقدس میں عید کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں اور کسی یتیم، بیوہ، مسکین، سفید پوش کو جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں تو اس کو دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، ان کے بچے بھی شامل ہو سکے۔ فطرانے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو غربا ہیں، مسکین ہیں، ان کو عید کی خوشیوں میں ساتھ شامل کیا جا سکے۔ یہ تو کوشش کریں کہ بھی آپ ادا کر دیں۔ ویسے جو صاحب استطاعت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابھی ادا کر دے، عید کا انتظار نہ کرے۔ اس کا وجوب کا ٹائم تو عید کا دن ہوتا ہے، تو جو غنی آدمی ہے اس کا بھی نصاب جو ہے وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن فطرانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ پورا سال مال کے اوپر گزرے۔ تو جو غنی آدمی ہے تو وہ خود بھی ادا کرے گا، اور اپنے بچے جو اس کے ہیں تو وہ غنی ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ بچوں پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کا جو فطرانہ ہے وہ غنی آدمی ادا کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے دوست باہر رہتے ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ، آسٹریلیا، جہاں بھی کوئی رہتا ہے، سعودیہ میں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہاں جو آٹا کھاتے ہیں 2 کلو گندم آٹا، وہاں کا جو حساب ہے، مثال ہے وہ کتنے ریال کا ملتا ہے 2 کلو، یا کتنے ڈالر کا ملتا ہے، یا کتنے پاؤنڈ کا ملتا ہے، جو وہ آپ استعمال کرتے ہیں 2 کلو گندم۔ تو 2 کلو گندم، اس کا چکی کا آٹا، اس کا آپ ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں کنورٹ کر کے آپ پاکستان میں بھی وہ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہاں 10 ریال کے اوپر یا 5 ریال کے اوپر کلو ہے تو 2 کلو کے آپ حساب کرا لیں، 10 ریال ہو گئے، ٹھیک ہے، یا 5 پاؤنڈ ہے، یا 2 ڈالر ہے۔ اس طرح بھی وہاں وہ ریٹ بنتا ہے، تو وہاں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو 2 کلو وہ جو آٹا ہے گندم کا، اس کا وہاں سے وہ حساب کرا کر وہ پیسے آپ پاکستان میں بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں بن رہا ہے گندم کے حساب سے 250 روپیہ، لیکن ان پاؤنڈوں کو یا ڈالر کو یا ریال کو پاکستان میں منتقل کرتے ہیں کہ یہاں کتنا بنتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے یہاں زیادہ بنے گا، تو آپ اس حساب سے پھر اپنا فطرانہ پاکستان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن حساب آپ نے وہی لگانا ہے جو آپ وہاں رہتے ہیں۔ وہ ریال ہو یا پاؤنڈ ہے یا ڈالر ہے یا آسٹریلیا میں، جہاں بھی کوئی کوریا میں رہتا ہے دوست ہمارے، یونان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کے مطابق آپ وہاں کا حساب لگا کر فطرانہ ادا کریں۔ وہ کتنے یورو کا ہے، ٹھیک ہے، کتنے یورو بنتے ہیں 2 کلو آٹے کے، تو پھر وہ پیسے آپ پاکستان میں کنورٹ کر کے یہاں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ جس طرح ہے کہ گندم جو ہے وہ 250 روپیہ فی آدمی، 250۔ اگر پورے ماہ کا آدمی جو ہے وہ فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ تقریباً بنے گا 7,500 روپیہ، 7,500 روپیہ یہ بنے گا۔ اور آدمی اگر چاہے کہ وہ
جو ہے 4 کلو اس کے حساب سے ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ 960 روپیہ بنے گا ایک آدمی کا فطرانہ، اور پورے ماہ کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو 28,800 روپے بنیں گے۔ اس طرح اگر عمدہ کھجور کی حساب سے، عمدہ کھجور ہے اس کے حساب سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 4 کلو یہ 1800 روپے کا فی آدمی کا بنے گا، فی کس۔ تو پورے جو ہے آدمی ماہ کا اگر فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے، جو آدمی روزے نہیں رکھ سکتا لاغر ہے، تو اس کا وہ بنے گا 54,000 روپیہ۔ اسی طرح اگر عمدہ کشمش ہے 4 کلو حساب سے تو وہ 3600 روپیہ فی آدمی ہے، تو پورے ماہ کا یہ بنے گا 1 لاکھ۔ اس طرح اگر عمدہ منقع ہے 4 کلو حساب سے تو یہ 4800 روپیہ فی آدمی جو ہے وہ بنتا ہے، 4800 روپیہ فی آدمی فطرانہ۔ تو پورے ماہ کا اگر آدمی ادا کرنا چاہتا ہے، اس نے روزے نہیں رکھے، تو یہ 1,44,000 روپیہ پورے ماہ کا اس کا جو ہے فدیہ وہ بنتا ہے۔ تو 250 روپیہ فی کس یہ کم از کم ہے۔ جو درمیانے لوگ ہیں، جو زیادہ صاحب استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، تو کم از کم 250 روپیہ ادا کریں فطرانہ۔ اس سے اوپر لوگ جو ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، زیادہ مالدار ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ جو کے حساب سے عمدہ کھجور، عمدہ کشمش، عمدہ منقع اس کے حساب سے ادا کریں، تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اور کوشش کریں کہ ماہ مقدس کے اندر یہ فطرانہ ادا کر دیں۔ مدارس کو خاص طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ دینی مدارس جو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ فطرانے، زکوٰۃ اور صدقات سے چلتے ہیں، جو اسلام کے کلے ہیں، جہاں سے جناب اسلامی مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر اپنے مدارس کو ضرور یاد فرمایا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔